ہے، اس واسطے کا اقرار آدمی کو دائرہ ایمان سے نکال کر کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ اور اس سے پہلے یہود و نصارہ کے متعلق فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا لیے۔ وہی لفظ میں بیان کر رہا ہوں جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اسے چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لیا، کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت، ان ولیوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد قرآن مجید کھول کر ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنائے، کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا اور ناشکرا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے راہ ہدایت نہیں دکھاتے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت نہیں دیتے۔ یہ عمل اللہ کے سوا اولیاء بنانا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ اور کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اور سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے علاوہ اولیاء بنائیں؟ افحسب الذین کفروا، کیا سوچتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے بندے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے اس عمل کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا اولیاء بناتے تھے۔ یہ اولیاء کون ہوتے تھے؟ تفسیر ابن کثیر کھولیے، تفسیر ابن کثیر، یہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر کی کتاب ہے، اور یہ کتاب آج سے تقریباً 700 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ اور اس کتاب میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کی تفسیر، اس کے بعد تابعین کی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے بیچ اس تفسیر کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس کتاب میں اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد رحمت اللہ علیہ سے بیان فرماتے ہیں۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے علم سیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اس سے مراد قریش ہیں، یعنی جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ان ولیوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کفار قریش کا بیان ہو رہا ہے۔ وہ اپنے معبودوں کے متعلق یہی کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، اور اس سے پہلے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے،
اللہ کے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ یہ کس کی بات ہے؟ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، جو صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر جن معبودان باطلہ کا ذکر ہو رہا ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی کفر اور شرک قرار دے رہا ہے، یہ عبادت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، مریم علیہ السلام کی ہے، عزیر علیہ السلام کی ہے، اور اللہ کے فرشتوں کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کو اللہ کے سوا پکارتے تھے، اللہ کے نبیوں کی عبادت کرتے تھے، انہیں اللہ کے برابر سمجھ کر نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ سے ان کے قریب کر دیں گے، یہ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ان کی باتوں کو پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اسے کفر کہا۔ اللہ کے لیے بتاؤ، کیا کوئی ولی کسی نبی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، دنیا کے تمام اولیاء، لاکھوں کروڑوں اولیاء کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے، اللہ کے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی کا پلڑا تمام اولیاء کے پلڑے سے بھاری ہوگا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے معزز اور سب سے مقرب بندے ہیں۔ اللہ کا کوئی ولی بلکہ اللہ کے تمام اولیاء مل کر کسی ایک نبی کے مقام اور مرتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری امت میں اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل اور بہتر ہو سکتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کئی ابو بکر مل کر بھی ایک نبی کے مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ انبیاء کا مقام، اللہ کے رسولوں کا مقام تمام لوگوں کے مقام اور مرتبے سے اونچا ہے۔ اللہ کا کوئی ولی اللہ کے نبی کے درجے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی ولی نعوذ باللہ اللہ کے کسی نبی سے زیادہ افضل اور بہتر ہے تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جب اللہ کے ان اولیاء کو، اللہ کے ان پیغمبروں کو مشرکین نے پکارا اور اللہ کے برابر سمجھ کر نہیں بلکہ یہ سمجھ کر پکارا کہ اللہ کے یہ انبیاء، اللہ کے یہ فرشتے، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور اللہ کے فرشتے، بس ان کو اللہ کے قریب کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جھوٹ اور کفر کہا۔ تو بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں عبادت کے لیے کسی اور کو وسیلہ اور واسطہ بناتا ہے تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کے ان نیک بندوں کی عبادت نہیں کرتے، مصیبت میں ہم اللہ کے ان نیک بندوں سے نہیں پکارتے، مصیبت میں ہم اللہ کے ان نیک بندوں کو نہیں پکارتے، ان پر ویسا بھروسہ نہیں کرتے جیسا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں بلکہ یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے نیک بندے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری بات اللہ تک پہنچ جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ شرک تو نہیں لیکن بدعت اور ضلالت ہے، اور بدعت کے متعلق اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیونکہ
یہ راستہ، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس راستے کو نہیں چنا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، میرے محترم بھائیوں، کبھی بھی وہ چیز دین نہیں بن سکتی۔ ایسی چیز دین ہرگز نہیں ہو سکتی۔ فرمان رسالت واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا، جو ہماری اس شریعت میں کوئی ایسا کام کرے جس کام کو ہم نے نہیں کیا ہے، وہ سن لے کہ ایسا کام مردود ہے، ایسا کام اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے اور اللہ تبارک و تعالی کے اور اللہ کے عبادت کے بیچ اگر اللہ کے بندوں میں سے کسی کو وسیلہ بنایا جائے تو یہ ناجائز ہی نہیں بلکہ ایک ایسا خطرناک جرم ہے جس کا مرتکب دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کے وسیلے کے قائل ہیں، جو لوگ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ تبارک و تعالی کے مقرب ترین بندوں کو اپنے اور اللہ کے بیچ وسیلہ بناتے ہیں، ایسے لوگ کچھ شکوک اور شبہات مسلمانوں کے بیچ پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھ کر لوگوں کے بیچ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت جس کو وہ لوگ عام طور پر دہراتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، وہ آیت اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف وسیلہ طلب کرو، وسیلہ پکڑو، وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، ایسا کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ مکمل آیت ہے، لیکن اہل بدعت ہمیشہ گمراہ کرنے کے لیے آیت کا آدھا حصہ پڑھیں گے، کبھی پوری آیت پڑھ کر اس کا صحیح ترجمہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر سب سے پہلے اہل ایمان کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو پکارتا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان کیا ہے اس کی تفصیل گزشتہ درسوں میں گزر چکی ہے۔ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کے بعد تقوی کا حکم دیتا ہے۔ تقوی کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ تقوی ہے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو بجا لانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کے اتارے ہوئے نور یعنی اسلام کی روشنی میں اللہ کے احکام کو بجا لانا۔ اسی طریقے سے اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے علم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے، اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ایمان کا حکم دیا، پھر اس کے بعد تقوی کا حکم دیا، اس کے بعد فرمایا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تبارک و تعالی کے لیے وسیلہ طلب کرو۔ میرے محترم بھائیو، یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اور یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے
تقوی کا اللہ تبارک و تعالی نے وسیلہ طلب کرنے کا حکم دیا، اور عام طور پر وہ لوگ جو غیر مشروع وسیلے کو بیان کرتے ہیں اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام کی ایک ہیبت اور ایک شان ہے۔ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اس قرآن مجید میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے سے پہلے انسان کو 1000 مرتبہ سوچ لینا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پسینہ پسینہ ہو گئے، کہنے لگے کہ کون سا آسمان ہے جو ابو قحافہ کے بیٹے کو اپنے سائے میں رکھے گا؟ کون سی زمین ہے جو ابو بکر کو اپنی پشت پر رکھے گی اگر ابو بکر اللہ کی کتاب کے متعلق اپنی طرف سے کوئی بات کہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی جلال، قرآن مجید کی ہیبت ان کے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگردوں میں سے ہونے کے باوجود اللہ کے کتاب میں کوئی بات کہنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرتے تھے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کی تفسیر آج ہم اپنی منمانی سے کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی جھجکتے نہیں ہیں۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سلف رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے ہیں، ہمارے علماء کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، تابعین کو دیکھتے ہیں، ہم سے پہلے گزرے ہوئے علماء امت کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے کیا بات بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، تفسیر کی کتابوں میں سب سے مشہور کتاب حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کو تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے بیان فرماتے ہیں، جو کہ تابعین کے علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر وسیلے سے مراد اللہ تبارک و تعالی کا تقرب، ایسی چیزیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، ان چیزوں کو اللہ نے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ابن عباس کون ہیں میرے محترم بھائیوں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رشتے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حبر الامہ، بحر الامہ کا لقب دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے امت کے علم کا سمندر۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جس وسیلے کا ذکر فرمایا ہے وہ وسیلہ اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے تقربوا الیہ بطاعتہ، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ، ایسے اعمال کر کے جن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میری فرض کی ہوئی عبادتوں کو کر کے بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے بندے کو قریب کرنے والی چیز اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں۔ جب یہ نیک اعمال اہل بدعت پر بھاری پڑے، ان اعمال کو انجام نہ دے سکے، تو انہوں نے سوچا کہ مختصر سا راستہ اپناتے ہیں، کسی کا دامن پکڑ لو یہ جنت میں لے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا سوچنے کا مقام ہے، دامن پکڑنے کی بات جب کی جاتی ہے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کسی کو دامن کے ساتھ نہیں اٹھائے گا، سب کے سب اسی طریقے سے ننگے اٹھائے جائیں گے
جس طریقے سے انہوں نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، پھر کون سا دامن پکڑنے کی بات کرتے ہو؟ تو امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جس وسیلے کا حکم دیا ہے وہ وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں، نیک اعمال کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ امام ابن زید رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر وسیلے سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بندے کو قریب کرنے والی ہیں، یعنی اللہ کی اطاعتیں اور اللہ کی فرما برداریاں ہیں۔ اسی طریقے سے وسیلے کا ایک مطلب جنت کا سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اس لفظ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو ملے گا۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے تو مؤذن کے اذان کا جواب دو، اس کے بعد اس طریقے سے کہو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مؤذن کے کہنے کی طرح مؤذن کے پیچھے کہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرے، ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، یہ اللہ کے تمام بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مقام مجھے عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ ہم ہر نماز کے بعد اللہ سے